अस्सलाम वालेकुम। बेकाबू इश्क बाय हुरैन फातिमा। किस नंबर 8। 2 हफ्ते बाद। इन 2 हफ्तों में अरीबा का जितना ख्याल यज़दान ने रखा था शायद ही कोई रखता। यज़दान को न ऑफिस जाने की फिक्र थी, ना ही खुद की हालत की। उसकी शेप बढ़ चुकी थी और कपड़ों पर सिलवटें नुमायां हो रही थी। ये यज़दान पहले वाले इस यज़दान से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जिसके चेहरे पर हर वक्त संजीदगी पाई जाती थी। 1 हफ्ते बाद जब अलिशबा बेगम की वापसी हुई तो उन्हें अरीबा घर में कहीं पर भी नजर नहीं आई। उन्होंने मोहल्ले वालों से पूछा, जिन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि वो 1 हफ्ते से यहाँ वापस नहीं आई। लगता है माँ की गैर मौजूदगी में कहीं अय्याशी करने लग गई। उसके बाद अलिशबा बेगम ने किसी से भी नहीं पूछा। थक हार कर वापस घर में आके बैठ गई। उन्हें खुद की भी फिक्र हो रही थी। अरीबा आखिर जा कहाँ सकती है। पूरा एक दिन उन्होंने उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं ना मिली, ना ही उसकी कोई खबर पता चली। अगले दिन ही यजदान हुदा मुआविया के घर थे और शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें सब बता दिया। अपनी बेटी की ऐसी हालत के बारे में जानकर उनके कदम डगमगाए थे, लेकिन वो जल्द ही संभल गई थी। हुदा ने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी तो उन्होंने उसके जुड़े हाथ खोल दिए और उसे ये कहकर गले लगा लिया, अगर अरीबा उसकी बेटी है तो वो भी उसकी बेटी है। हुदा मुआविया ने अरीबा को अपने घर रख कर खुद उसकी केयर करने का फैसला किया। अलिशबा बेगम भी ये सोचकर मान गई, एक तो उनकी बेटी पहले ही बीमार है, ऊपर से मोहल्ले वालों की बातें उसे मजीद बीमार कर देंगी। इसलिए उन्होंने अरीबा को उनके साथ रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन खुद वहीं रहने का फैसला किया। लेकिन यज़दान के फोर्स करने पर वो खुद भी उनके घर रह रही थी। उनका ख्याल भी यज़दान ने बेटों की तरह रखा था। उसे लगा था जब अरीबा की मामा को पता चलेगा वो अरीबा की ऐसी हालत खुदा की वजह से हुई है तो वो यकीनन गुस्सा करेंगी। लेकिन उन्होंने तो अल्लाह की तरफ से दी हुई आजमाइश कहकर टाल दिया। यज़दान को समझ ही न आया, क्या कोई माँ इतनी सब्र वाली भी हो सकती है। यही वजह थी कि इन तीनों बहन भाइयों ने अरीबा और लिशबा बेगम का ख्याल रखने में अपनी जी जान लगा दी। यज़दान अरीबा के बेड के पास बैठा भी सोचों में ही गुम था, जब हुदा और माविया के साथ असफन भी कमरे में दाखिल हुआ। इन 2 हफ्तों में असफन ने भी यज़दान का बहुत साथ दिया था। भाई, 2 हफ्ते हो गए हैं, अरीबा को अभी तक होश नहीं आया। हुदा ने अरीबा के पास बेड पर बैठते हुए यज़दान से पूछा, बच्चा आ जाएगा होश अरीबा को, आप टेंशन न लें। डॉक्टर साहब आने वाले हैं, वो अरीबा का चेकअप करेंगे और अरीबा के चेहरे की पट्टी खोलेंगे। मैं जाकर देखता हूँ डॉक्टर क्यों नहीं आया। असफन कहकर बाहर चला गया। अलिशबा बेगम भी नमाज पढ़ने के बाद उसके पास आ गई थी। थोड़ी देर बाद फिर असफन डॉक्टर के पास साथ कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अब इन दोनों के पीछे आने वाली तीसरी शख्सियत भी थी, जो कि रिमशा थी, जिसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। आह! अरीबा ने अपने मुंह पर हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर सब याद आते ही उसने बहुत मुश्किल से खुद को रोने से बाज रखा। यज़दान तो उसे होश में आता देखकर खुशी हो गया था, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। मिस अरीबा, अभी भी आपके चेहरे पर थोड़ा दर्द रहेगा। अभी पहले हमें पट्टी उतारनी पड़ेगी, लेकिन आप ज्यादा बोलने से भी अभी ग्रेस कीजिएगा। डॉक्टर ने आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे की पट्टी उतारी और फिर कुछ हदायत देकर वहां से चले गए। असफन भी उनके साथ ही उन्हें बाहर तक छोड़ने गया। अरीबा, तुम ठीक हो ना मेरा बच्चा? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अलिशबा बेगम ने परेशानी से अपनी बेटी से पूछा, जो खामोशी से उनके गले लगकर बेआवाज रोने लगी। अरीबा बेटा, ऐसे रोते नहीं, ये तो आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से। देखो तुम इसमें कामयाब भी हो गई। उसे रोते देख यजदान के दिल को कुछ हुआ था। अरीबा देखो, तुम पहले जैसी हो गई हो। रुको, मैं तुम्हें शीशा दिखाती हूँ। खुदा बोलते साथ ही शीशा अरीबा के पास ले आई, लेकिन अरीबा ने इसका शीशे वाला हाथ पकड़कर पीछे कर दिया और नफी में सर हिलाने लगी। अरीबा देखो, कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक है, एक बार देखो तुम सही। असफन ने भी अपनी तरफ से कोशिश की। रिमशा से वहां मौजूद सब लोगों की बातें बोर हो कर रही थी, जिससे अब रहा ना गया तो बोल उठी। अरीबा, तुम्हारा चेहरा तो बच गया, लेकिन गर्दन पर तो अभी भी निशान है, और इस निशान की वजह से कौन तुमसे शादी करेगा? शादी करना तो दूर, इस निशान की वजह से कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। रिमशा अपने लफ्जों का जहर उगलना शुरू कर चुकी थी। रिमशा, शट अप योर माउथ।
اس سے پہلے کہ ہدا یا معاویہ میں سے کوئی رمشا کو جواب دیتا، اس سے پہلے ہی یزدان دھاڑا تھا۔ ایک پل کے لیے تو رمشا بھی گڑبڑا گئی، پھر کچھ سمجھتے سنبھلتے ہوئے گویا ہوئی، وہ یزدان میرا مطلب تھا کہ اب کوئی بھی لڑکا ایسی لڑکی نہیں اپنائے گا۔ تم دیکھو تو صحیح، اس کی گردن اور ہاتھوں پر نشان ہیں، جس کی وجہ سے جو بھی رشتہ آئے گا چلا جائے گا۔ رمشا پھر بھی باز نہ آئی۔ اریبہ کی ماما نے بھی اپنا سر جھکا لیا تھا، اتنا تو وہ بھی جانتی تھی، اب ان کی بیٹی کا کوئی بھی نہیں اپنائے گا۔ تمہیں سمجھ نہیں آیا بھائی نے کیا کہا ہے؟ اور تم یہاں کرنے کیا آئی ہو؟ ہدا نے ارشپا بیگم کا جھکا سر دیکھ کر غصے سے گھور کر اس سے پوچھا۔ میں تو یہاں اریبہ کی صحت کے بارے میں دریافت کرنے آئی تھی۔ صحت کے بارے میں دریافت کرنے آئی تھی یا اور زیادہ بیمار کرنے آئی تھی؟ بھائی نے تمہیں آفس اور گھر کے ارد گرد منڈلانے سے منع کیا تھا، تو پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ منٹ سے پہلے نکلو، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں دھکے دے کر باہر نکالیں۔ اب کی بار معاویہ کی غصے سے بھری آواز گونجی تھی۔ جا رہی ہوں میں، بھلائی کا تو کوئی زمانہ نہیں ہے، ذرا میری باتوں پر دھیان دینا۔ اریبہ بیچاری کی آگے کی زندگی اب لوگوں کے طعنے سننے میں ہی نکل جائے گی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اریبہ کے لیے۔ انشا منہ پر دکھی داسرا سجاتے ہوئے بولی۔ میرا ایک کزن ہے جس کا دماغی توازن تھوڑا خراب ہے آنٹی، آپ کہیں تو کیا میں آپ کی بیٹی کے رشتے کی بات چلاؤں ادھر؟ اس نے گردن جھکائے بیٹھی ارشپا بیگم کو مخاطب کیا، جنہوں نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا، بلکہ ویسے ہی گردن جھکائے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے چوٹ لگ جاتی تو؟ اس سے پہلے کہ رمشا پھر سے اپنا منہ کھولتی، گلاس اس کے پاؤں کے پاس آ کر گرا تھا اور کرچی کرچی ہوا تھا۔ اب اگر تم ایک سیکنڈ بھی یہاں رکی تو اب کی بار گلاس زمین کے بجائے تمہارے منہ پر ٹوٹے گا، اس لیے جلدی سے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یزدان نے لال انگارہ آنکھیں لیے اسے گھورا، جو اس کے چہرے پر غصہ دیکھ کر فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اریبہ تم اس جاہل کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہ دینا، اس کا دماغ تو خراب ہے، تم بالکل ٹھیک ہو اور پہلے کی طرح بہت پیاری ہو، بلکہ اب پہلے سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی ہو۔ خدا اسے حق میں لیتے ہوئے بولی۔ مجھے شیشہ ملے گا؟ اتنے وقت میں یہ وہ الفاظ تھے جو اریبہ کے منہ سے ادا ہوئے تھے۔ ہاں کیوں نہیں؟ خدا ہاں میں سر ہلاتے جلدی سے شیشہ اٹھانے بھاگ اور فوراً سے لا کر اس کے ہاتھ میں لا کر تھما دیا، جسے اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھاما اور آہستہ آہستہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ اریبہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا جہاں کوئی نشان نہیں تھا، مگر جب رمشا کی باتیں یاد آئیں تو اپنے گردن کی طرف دیکھا، جہاں جلا ہوا نشان ابھی بھی باقی تھا۔ اپنی گردن پر جلا نشان دیکھ کر ایک بار پھر اریبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اریبہ کو روتا دیکھ ہدا اور معاویہ بھی پریشان ہو گئے، جبکہ ایک آنسو یزدان کی بھی آنکھ سے نکلا، جسے وہ کسی بھی دیکھنے سے پہلے بے دردی سے صاف کر دیا، مگر کوئی تھا جس کی آنکھوں سے یہ منظر اوجھل نہ رہ سکا۔ اریبہ بیٹا، یوں رونا تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پلیز چپ ہو جاؤ۔ ارشپا بیگم بیٹی کو روتا ہوا دیکھ کے بولی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، بس تم صبر رکھو تھوڑا۔ انہوں نے بھی بیٹی کو سمجھایا، جس کے رونے میں ابھی بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ نہیں ماما، زخم تو پھر بھر جائیں گے، لیکن نشان رہ جائیں گے جو مجھے اس حادثے کی یاد دلائیں گے، اور لوگ بھی میرے نشان دیکھ کر کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے۔ رمشا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اب مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، ہر کوئی میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی تانے دے گا۔ مجھے زندہ نہیں رہنا تھا، آپ لوگوں نے مجھے مر جانے دیا ہوتا تو ٹھیک تھا، کیوں بچایا آپ لوگوں نے مجھے؟ وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا شیشہ دور پھینکتے ہوئے چلائی۔ شٹ اپ اریبہ، اب تم اس رمشا کی باتوں کو سیریس لے رہی ہو، جس کی نیچر کا تمہیں بھی پتہ ہے۔ اس کی مرنے والی بات پر یزدان بھی بھڑک اٹھا۔ ریلیکس یار، وہ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ اسے ڈانٹا جائے، اسے پیار سے سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گی۔ اسمت نے اسے ریلیکس کیا، جو اس کی بات پر ہاں میں سر ہلاتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ بیٹا، ایسی مایوسی والی باتیں نہیں کرتے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، تم صبر رکھو اور پھر دیکھنا اللہ تمہاری نصیب میں ایسا ہم سفر کا ساتھ لکھے گا جو تمہاری صورت کی بجائے تمہاری سیرت دیکھے گا۔ ارشپا بیگم نے اسے گلے سے لگائے پیار سے سمجھایا۔ نہیں ماما، آج کل سب کو خوبصورت بیوی چاہیے ہوتی ہے، مجھے کوئی بھی نہیں اپنائے گا۔
وہ شاید ابھی تک رمشا کی باتوں کے ہی زیر اثر تھی۔ میں کروں گا تم سے شادی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس وقت صرف اور صرف اپنی صحت پر توجہ دو۔ کمرے میں یزدان کی آواز گونجی۔ خدا معاویہ رسون کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ تو الشفا بیگم بھی تھی۔ مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، اس نے ماں کے گلے سے لگے ہی جواب دیا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو ربا، جو انسان کسی کو لفٹ نہیں دے سکتا تو ہمدردی کیسے دے گا؟ اسود نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ تم چپ رہو، یزدان نے گھور کر اسے چپ رہنے کو بولا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے اور سچے انسان کو ہمیشہ ڈانٹ ٹپٹ کر چپ کروا دیا جاتا ہے۔ اریبا کے طنز پر وہاں موجود سب لوگوں نے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی کیونکہ اریبا واپس اپنی ٹون میں واپس آ رہی تھی۔ میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے طنز کو اگنور کرتے پھر سے پوچھنے لگا۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ ہمدردی نہیں دکھا رہا، مجھے تم اچھی لگتی ہو، وہ اسے ضد پر اڑے دیکھ کر بولا۔ اچھی لگتی ہوتی تو اتنی بد دعائیں نہ دیتے، اور ویسے بھی آپ کی بد دعاؤں کی وجہ سے آج میں اس حال میں پہنچی ہوں۔ وہ اب بھی طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ تم شاید بھول رہی ہو، مجھ سے زیادہ بد دعائیں تم نے دی تھی مجھے، اس نے بھی اسے یاد دلایا۔ لیکن کالی زبان آپ کی نکلی، بد دعائیں آپ کی قبول ہوئیں۔ وہاں مجھے سب لوگ ان دونوں کی لڑائی کو انجوائے کر رہے تھے۔ دیکھو، رات گئی بات گئی، وہ سب بھول جاؤ، اب ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ تو مجھے اپنا ہاتھ تھامنے دو زندگی بھر، نہ کوئی تکلیف دوں گا نہ ہی رونے دوں گا۔ یزدان نے ایک دفعہ پھر سے اسے منانا چاہا۔ ماما، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتی الشفا بیگم سے مخاطب ہوئی۔ ابھی تم صحیح طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی، یہی رہ لو، خدا جلدی سے بولی۔ نہیں خدا، اب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، پتہ نہیں کب سے یہیں پڑی ہوئی ہوں۔ پہلے تو بے ہوش تھی تو ٹھیک تھا، لیکن اب ہوش آ گیا ہے تو کہیں کچھ چوری نہ کر لو تمہارے بھائی کا۔ وہ پھر سے طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ یزدان نے بھی نفی میں سر کو ہلایا، یہ کبھی نہیں سدھر سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ پیکنگ کر لیں، میں آپ لوگوں کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ نے کہہ کر موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔